الصلاة القائمة محمدا الوسيلة رضيت بالله ربا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اندر دو کام جن کو خصوصیت سے کرنا چاہیے، ان میں سے ایک دعا ہے اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کام تو اور بھی ہے، لیکن آج ہم ان دو کا خصوصی طور پر تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ رمضان المبارک، بھائی ادھر توجہ رکھیں، رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں رمضان المبارک کے احکام بیان فرمائے، ان کے درمیان میں ایک آیت بیان فرمائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب رکھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ پہلے بھی رمضان کے احکام ہیں، بعد میں بھی رمضان کے احکام ہیں، اور درمیان میں ایک آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھ کو پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو اس آیت کو درمیان میں لانے کا مقصد، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیت الباعثۃ علی الدعاء متخللہ
بین احکام الصیامی و ارشاد الی الاجتہاد فی الدعاء عند اکمال العدہ بل و عند کل فطر۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو رمضان المبارک کے احکام کے درمیان میں لائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب روزوں کا اختتام ہو جائے یا انسان خاص طور پر جب کسی بھی روزے کا اختتام کرے تو اس کو چاہیے کہ وہاں وہ دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرے۔ تو یہ رمضان المبارک کے دنوں میں اور رمضان المبارک کی آیات میں اور اس کے احکام کے درمیان اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی یا جو آیت بیان فرمائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں وہاں تم نے دعا کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، اور ایک روایت میں ہے مستجابات، اللہ رب العزت ان کو قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعوت الوالد لولد، باپ کی اور ماں کی دعا اپنے بچے کے لیے، و دعوت الصائم، اور دوسری دعا جو ہے وہ روزے دار کی دعا ہے، و دعوت المسافر، اور تیسری مسافر کی دعا ہے۔ یہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی دعائیں، ان 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ایک والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، اور دوسرا روزے دار کی دعا، اور تیسرا مسافر کی دعا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں یہ 2 چیزیں ہمیشہ اکٹھی ہیں، مثلا وہ والد بھی ہے یا والدہ بھی ہے اور وہ روزے دار بھی ہے۔ ان میں اس حدیث کے 2 جو ہے خاصیتیں ان میں جمع ہو جاتی ہیں، وہ والدین بھی ہیں اور وہ روزے دار بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سفر کے لیے بھی نکلے اور پھر اس کے بچے بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزے دار بھی ہو تو اس میں یہ تینوں خاصیتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو ان خاصیتوں کی اکٹھی ہونے میں 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، انسان کو خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ان کی اصلاح کے لیے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اور ان بچوں کی جو ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی جو انبیاء نے اپنے بچوں کے لیے کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں اپنے بچوں کے لیے، ان میں سے ایک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ مومنوں کی جب علامتیں بتائیں تو نشانیاں بتائیں تو ان میں سے یہ ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب یہ اپنی عقل کی پختگی کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو مومن یہ دعا کرتا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل عملا صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، اور وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو انعام تو نے جو نعمتیں مجھ پہ کی ہیں میں ان کا شکر کروں، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین پہ کی ہیں میں اس کا بھی شکر ادا کروں، اور تیسری وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں خصوصی طور پر دعائیں اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے دعائیں، ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، دعا تو کبھی بھی اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، یہ تو رمضان ہے، عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت شرم و حیا والے ہیں اور بہت کرم والے اور بہت دینے والے ہیں۔ یستحیی،
اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑی حیا آتی ہے اللہ کو کہ کوئی بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دے، اپنے ہاتھ میرے آگے کر دے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ رب العزت تو ویسے ہی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن اگر بندے کی حالت یہ ہو کہ پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہوں اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ بھوکا بھی ہو، اور پھر وہ اس حالت میں جب اللہ سے ویسے ہی دعا کرے لیکن پھر وہ پیاسا بھی ہے اللہ کی فرما برداری میں، بھوکا بھی ہے اللہ کی فرما برداری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ اسے توفیق نصیب فرمائے کہ وہ نماز میں بھی ہو یا سجدے میں بھی ہو، تو اس حالت میں تو دعا کے قبول ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اللہ ویسے ہی دعائیں رد نہیں کرتے، اور پھر ایسے شخص کی جس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہو، تو روزے میں ہمارے لیے بہت سے ایسے اوقات آتے ہیں جو کہ ہماری دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ ایک تو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا تو اللہ ویسے ہی رد نہیں کرتا۔ تو اس میں دو اسباب دعا کی قبولیت کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ویسے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور دوسرا روزہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مواقع انسان کو بہت سارے میسر ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک موقع جو ہے وہ خاص طور پر جمعے کے دن کا ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ رب العزت سے کی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ صحیح قول کے مطابق وہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان وہ وقت ہے۔ تو اگر انسان روزے دار بھی ہو اور روزہ بھی اپنے پیک آورز میں ہو، یعنی روزے کی شدت کی انتہا وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہی ہوتی ہے، اور پھر وہ جمعے کا دن بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہو، تو اس وقت کو تو کبھی بھی انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، تو کتنے اسباب اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے دعائیں کرنا بطور والد، روزے دار، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی گھڑی، اور اسی طرح جمعے کا دن بلکہ عام دنوں میں بھی بہت سارے اوقات ایسے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور پھر اقامت، نماز کھڑی ہونے کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ روزے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے لیے اذان کے فوراً بعد مسجد میں پہنچ جائیں، اور تحیت المسجد یا جو پہلی سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد اپنا باقی وقت دعاؤں میں گزاریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور خاص طور پر اگر انسان کا روزہ بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ اور ان اوقات میں سے ایک بہت سنہری موقع جس کی طرف ہماری عموماً توجہ نہیں جاتی، وہ وقت ہے سحری کا۔ سحری کا وقت وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، کہ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھے پکارنے والا میں اس کی دعا کو سنوں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ اللہ رب العزت یہ منادی ہر روز
رات کے آخری تہائی حصے میں یہ فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور عام دنوں میں تو ہمارا وہ وقت تو نیند کا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے اس وقت تو سارے روزے دار جاگ رہے ہوتے ہیں اور سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنہری موقع اسی وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعار من اللیل، جو شخص رات کو بیدار ہو اور پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جو شخص یہ رات کو اگر اس کی آنکھ کھلے تو یہ دعائیں پڑھ لے اور پھر اس کے بعد جو نماز پڑھے گا اللہ وہ نماز قبول کریں گے، اور جو دعا کرے گا اللہ اس کے دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ آپ رات کو اٹھے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، ایک تو رات کا آخری پہر ہے نمبر ایک، دوسرا آپ سو کے اٹھے اس حدیث کے مطابق کہ آنکھ کھلی ہے آپ نے یہ دعا کر لی، تیسرا رمضان المبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دعائیں رد نہیں فرماتے، اور یہ ساری چیزیں سحری کے وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ میرے مومنوں کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس وقت کو خصوصی طور پر غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ دن اور رات سارا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ میں نے پہلے روزے کی حالت ذکر کیا نا، تو یہ روزہ کے دن کا ہی نہیں بلکہ رات کا پہر جو ہے رمضان کا، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات کتنے خوش قسمت ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے کہ آج کی رات اس بندے کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ ہر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ قسمت پوری کھلتی ہے۔ اس وقت کو سحری کے وقت کو خاص طور پر غنیمت سمجھے کہ جس وقت انسان اپنی نیند چھوڑ کے اٹھ رہا ہوتا ہے اور کتنی قبولیت کے اسباب اس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، دوسری چیز جو رمضان المبارک میں ہمیں خاص طور پر کرنی ہے، باقی تو اور بھی چیزیں ہم نے پچھلے جمعہ بھی ذکر کی تھی، لیکن آج ہم جس کا ذکر کریں وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ تو پہلے سے ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ کبھی بھی نازل فرما سکتے تھے، اس کی مرضی ہے، سارے کے سارے مہینے اسی کے ہیں، سارے دن اسی کے، ساری راتیں اس کی، ساری گھڑیاں اسی کی، لیکن قرآن کریم کے نزول کے لیے بلکہ ایک حدیث کے مطابق قرآن کریم ہی نہیں باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم، ان کے نزول کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو چنا تھا، اور یہ رمضان المبارک کو پھر قرآن کریم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو چنا۔ تو اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روز قیامت روزہ اور قرآن یہ دونوں مل کے اللہ رب العزت کے دربار میں سفارشی بن کے آ جائیں گے۔ اور شیخ محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورتی سے ذکر فرمایا تھا کہ یہ جو روزہ سب کا ہے اور قرآن بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں سفارشی
اس کا روزہ اور اس کا قرآن بن کے آئے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش اللہ کے ہاں کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ کسی کو اجازت نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ جو روزہ سفارش کرنے آئے گا نا اور قرآن سفارش کرنے آئے گا، ان دونوں کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ آؤ سفارش کر لو، تو یہ دونوں سفارش کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور رمضان کہے گا اے اللہ میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا، اس کو معاف فرما دے، جنت میں بھیج دے۔ اور روزہ کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا تھا، لہذا میری سفارش قبول کیجئے اور اس کو جنت میں بھیج دیجئے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ وہ سفارشیں کریں گے، فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ اجازت شامل تھی اور اللہ کا حکم شامل تھا، لہٰذا اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے روزے دار کو اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دن کی نسبت رات کو قرآن کریم پڑھنا زیادہ افضل ہے، رات کو قرآن کریم پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس حدیث میں آتا ہے کہ کہ قرآن کریم کی تلاوت پتہ کیا کہے گی؟ قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات سونے سے روک کے رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سفارش ہوگی وہ خاص طور پر رات کو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتا تھا، رات کو قرآن کریم کی اور دیکھیں رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا دن کے وقت نازل ہوا یا رات کے وقت؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو رمضان المبارک کے دنوں کی نسبت اس کی راتیں اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے لیے چنا۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ حدیث آپ نے سن لی کہ اس نے کہ قرآن کہے گا یا اللہ یہ مجھے رات کو پڑھتا تھا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہوتا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو بیان فرمایا، انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کان اجود الناس، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ آپ خرچ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ کس وقت؟ کہ کان حین یلقاہ جبریل، جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ اور جبریل سے ملاقات کس وقت ہوتی تھی؟ آپ حدیث کے الفاظ سنیں، کان یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، رمضان میں جبریل سے ہر رات ملاقات ہوتی تھی، اور حتیٰ ینسلخ، پورا رمضان، یعرض علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو نبی علیہ السلام ان کو رات کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے، جبریل ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رمضان المبارک جو ہے اس کی راتیں جو ہیں، ہم دن کے وقت بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر رات کو جو ہے وہ سستی کر جاتے ہیں۔ اس لیے ابن رجب ابن حجر اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سب علماء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان میں خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے جو نصف تقریباً گزر چکا ہے، اور جو باقی ہے، جو گزر گیا اس میں جو کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے، اور جو گزر گیا اور جو باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔